بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال 74 ہے، امر کے ذریعے ثابت ہونے والا واجب یا ادا ہوگا اور یا قضا۔ پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ادائے کامل ہے، دوسری بتلائیے۔ دوسری قسم کا نام ہے ادائے قاصر۔ اگر ہم اس سوال کو سمجھیں تو یہاں دو تین سوالات بن سکتے ہیں۔ نمبر ایک، امر کے ذریعے جو چیز ثابت ہو اس کو کرنا ضروری ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اللہ کے جو اوامر ہیں ان کو بجا لانا ضروری ہے، اور جب ہم ان کو بجا لائیں گے بعض اوقات ان کو ہم کہیں گے یہ ادا ہے اور یہ قضا ہے۔ جب ہم اس کو مقررہ وقت میں بجا لائیں تب ہم اس کو ادا کہیں گے، مقررہ وقت گزرنے کے بعد اگر ہم اس کو بجا لائیں تو اس کو قضا کہیں گے۔ ادا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادائے کامل، یعنی جو چیز جس طریقے سے واجب ہوئی اسی طریقے سے اس کو ادا کرنا، اس کو ادائے کامل کہا جاتا ہے۔ مثلا نماز واجب ہے با جماعت نماز ادا کرنا، یہ ادائے کامل ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے ادائے قاصر، یعنی جو چیز امر کے ذریعے واجب ہوئی اس کو اسی وقت میں ادا کرنا لیکن اس میں کچھ کمی ہو، اس کو ادائے قاصر کہیں گے۔ اسی طریقے سے امر کے بالمقابل جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے نہی۔ نہی کا معنی روکنا، منع کرنا، اور اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی جن کاموں سے روکا گیا ہے۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں نہی عن الافعال الحسی، افعال حسی سے منع کرنا۔ افعال حسی یعنی وہ افعال جن کا تعلق حواس سے ہو، حس سے ہو، جن کے بارے میں عقل بھی ہمیں بتائے، مثلا جھوٹ بولنا، مثلا زنا کرنا، چوری کرنا، ان کو کہتے ہیں افعال حسی۔ اور دوسری قسم ہے نہی عن الافعال الشرعی، کہ کچھ شرعی افعال ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، مثلا اس میں مردار کھانا ہے، مثلا ناپاکی کی حالت میں نماز سے منع کیا گیا ہے اور وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس قسم کے افعال جن سے منع کیا گیا ہے، جیسے جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ افعال شرعی ہیں۔ سوال نمبر 76 سے آگے تک کچھ الفاظ ہیں جن کے معانی ہیں اصول فقہ میں، وہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے وہ کس قسم کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مطلق جمع کے لیے۔ جب دو چیزوں کو، دو جملوں کو آپس میں جوڑنا ہو، مطلق جوڑنا ہو، تو اس کے لیے واو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا مثال ہے جاء زید و عمر، زید اور عمر آئے۔ اب ان دونوں کو جوڑا گیا ہے کہ دونوں آئے ہیں، زید پہلے آیا، عمر پہلے آیا، دونوں ایک ساتھ آئے، اس سے قطع نظر تو واو مطلق جمع کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک حرف ہے فا۔ یہ فا کا جو استعمال ہے یہ جمع مع تعقیب کے لیے ہے۔ جمع مع تعقیب، تعقیب کا مطلب ترتیب اور اس میں تاخیر نہ ہو، ترتیب ہو لیکن اس میں تاخیر نہ ہو۔ آپ کے پاس زید اور عمر دونوں آتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ آتے ہیں،
پہلے زید اور فوراً بعد جو ہے امر آتا ہے، تب آپ کیا کہیں گے؟ جاء زید، جاءنی زید فعمر، میرے پاس زید آیا، متصل اس کے بعد امر آیا۔ اب یہاں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے جاء عمر فزید۔ جب آپ فا استعمال کریں گے تو جس طریقے سے کام ہوا، جس ترتیب سے ہوا، اس ترتیب کے مطابق بتانا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ثم۔ ثم کا معنی پھر، ثم بھی دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے ہے، لیکن یہ جمع بعد تاخیر کے لیے آتا ہے۔ دو کام ہوئے لیکن ان میں تاخیر ہے۔ مثلا آپ جب کہیں جاءنی زید ثم عمر، اب عربی گرامر کے لحاظ سے، فقہ یا اصول فقہ کے لحاظ سے ہمیں اس جملے سے یہ پتہ چل جاتا ہے پہلے زید آیا، پھر اس کے کچھ وقت بعد جو ہے عمر آیا۔ اگر اس کا الٹ ہو تو آپ ثم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگلا سوال ہے واو جمع کے علاوہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو واو جو ہے جمع کے علاوہ بعض اوقات حال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اس کی مثال جیسے کوئی شخص اپنے غلام کو کہے مجھے 1000 دو اور تم آزاد ہو، تو اس کا مطلب ہوگا وہ حال کے لیے، یعنی مجھے 1000 دو اس حال میں کہ تم کیا ہو، آزاد ہو۔ اس کی ایک اور مثال جیسے مسلمانوں کا امیر کافروں کو یہ کہے کہ اپنے قلعے کا دروازہ کھول دو اور تم امن والے ہو، اب یہاں کیا ہوگا؟ یہاں حال ہے، یعنی ان کو امن اس حال میں ملے گا اگر وہ خود دروازہ کھولیں۔ اگر وہ خود قلعے کا دروازہ نہ کھولیں بلکہ مسلمان اس کے اوپر قابض ہو جائیں تو اس صورت میں ان کو امن نہیں ہوگا۔ فا جمع کے علاوہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فا بعض اوقات جو ہے علت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی وجہ بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی علت بیان کرنے کے لیے بھی فا کا استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلے تین جو ہے نا، ان کے معنی وہ زیادہ اہم ہیں۔ ان حروف میں ایک ہے بل، بالام بل جو ہے یہ تدارک الغلط کے لیے ہے۔ تدارک الغلط کا مطلب یہ ہے کلام کرتے ہوئے آپ سے غلطی ہوئی، سبقت لسانی سے آپ کچھ کہہ بیٹھے، اب اس کے تدارک اور سد باب کے لیے جو آپ لفظ استعمال کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ بل ہے۔ جیسے جاء زید بل عمر، زید آیا بلکہ عمر آیا، یعنی آپ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ عمر آیا، لیکن پہلے جو ہے آپ یہ کہہ بیٹھے، تو اس کو تدارک غلط کہتے ہیں۔ لاکنہ جو ہے یہ بھی حروف میں سے ہے، یہ نفی کے بعد ما قبل کے شبہ کو ہٹانے کے لیے آتا ہے۔ آپ کوئی منفی کلام کرتے ہیں، یعنی ایسا کلام جس میں نفی کا مفہوم ہو اور پھر ایک شبہ پیدا ہو رہا ہو، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے لاکنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ کون سا حرف ہے جو عموماً انتہائی غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کی انتہا بیان کرنے کے لیے، اس کی مدت اور اس کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے وہ لفظ جو ہے نا الہ ہے۔ الہ اس کا لفظی معنی ہے تک، یعنی یہاں سے یہاں تک، تو الہ یہ انتہائی غایت، انتہائی مدت کے لیے ہے۔ وہ کون سا حرف ہے جو عموماً غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ البتہ کبھی جو ہے نا جزا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی حرف عطف کے لیے بھی۔ یہ لفظ ہے حتی۔ حتی
یہ بھی اس کا معنی ہے تک، انتہا، لیکن بعض اوقات یہ جزا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے حتیٰ یعطوا الجزیہ، کہ ان سے لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ تو یہ غایت اور انتہا کے لیے ہے۔ وہ کون سا حرف ہے جو احد المذکورین کو شامل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ان دو میں سے کسی ایک کو شامل کرنے کے لیے وہ لفظ ہے او۔ او اس کا معنی ہے یا، جیسے جو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا آر او آر، آر، یا یہ، تو اس کے لیے جو عربی زبان میں الفاظ استعمال ہوتا ہے وہ او ہے۔ وہ کون سا حرف ہے جو لزوم یا استعلاء کے معنوں میں اور کبھی با کے معنوں میں یا شرط کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ وہ علی ہے۔ علی کا مفہوم کسی پر کچھ لازم کرنا، کسی کے ذمے کچھ ثابت کرنا، تو علی کا یہ مفہوم ہے۔ جیسے علیہ، لفلان علیہ، فلانے کے میرے اوپر پیسے ہیں، قرض ہے۔ تو علی کسی چیز کو لازم، کسی چیز کو کسی کے لیے ثابت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے لفلان علیہ الف، فلانے کے میرے اوپر جو ہیں 1000 ہیں۔ قرآن میں سے اس کی کافی مثالیں مل سکتی ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو مختصر کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت ان کو تفصیل سے بھی ہم پڑھیں گے۔ وہ کون سا حرف ہے جو ظرف کے لیے اور کبھی کبھی شرط کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ ہے فی۔ فی کا معنی ہے میں، کسی جگہ میں، کسی وقت میں، اور ظرف بھی اسی کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات فی شرط کے معنی میں، جیسے فی البیت گھر میں، فی المسجد مسجد میں۔ الصاق کا معنی ہے ملانا، اور الصاق کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے با۔ با یہ للالصاق یعنی ملانے کے لیے ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، اس کے لیے با کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ حروف ہیں، آپ نے ایک ایک جو پہلا ان کا معنی ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ سوال 89 ہے، مصنف اصول شاشی کے نزدیک بیان کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ان کے نزدیک بیان کی 7 قسمیں ہیں۔ ویسے جمہور علماء کے نزدیک بیان کی 5 قسمیں ہیں، احناف کے نزدیک 7۔ بیان کہتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے اس کو ظاہر کرنا، اظہار ما فی الضمیر، جو انسان کے دل میں اس کو الفاظ کے ذریعے واضح اور ظاہر کرنے کو بیان کہا جاتا ہے۔ اور انسان جب کسی مقصود کو، کسی مدعا کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے تو اس بیان کے کئی طریقے ہیں اور ہر طریقے کا الگ حکم ہے۔ اس لیے اصول فقہ میں بیان کی قسموں کی بہت اہمیت ہے، اور بیان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے۔ سورۃ الرحمن کے شروع میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا، بیان کرنا سکھایا۔ اچھا جی، پہلی قسم یہاں پر ہے بیان تقریر۔ اگر ایک لفظ کا ظاہر معنی ہو لیکن لفظ اس کے غیر کا بھی احتمال رکھتا ہو، پھر متکلم بیان کر دے میری مراد ظاہری معنی ہی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بیان تقریر۔ تقریر کا معنی پختہ کرنا۔ مثلا ایک شخص کہے میں نے آپ کا 1000 روپیہ دینا ہے، ظاہر معنی تو یہی ہے وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اسی ملک کے ہی پیسے ہیں، لیکن احتمال ہے کہ وہ 1000 روپیہ انڈین ہو، پاکستانی ہو، افغانی ہو۔ جب وہ کہہ دے کہ میں نے 1000 پاکستانی روپیہ دینا ہے تو پھر دیگر معانی کا احتمال خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیان تقریر۔ دوسری قسم کا نام ہے بیان تفسیر۔ تفسیر کا معنی ہے واضح کرنا۔ بیان تفسیر کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اگر لفظ کی مراد واضح نہ ہو
پھر متکلم اسے اپنے بیان سے واضح کر دے تو اس کو بیان تفسیر کہیں گے۔ متکلم بولنے والا ایک لفظ بولتا ہے اور وہ غیر واضح ہو، پھر اس کی وہ خود وضاحت کر دے، اس کو بیان تفسیر کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ میں نے فلانے کی کوئی چیز دینی ہے، اب وہ چیز کیا ہے، پھر وہ جو اس کے بعد وضاحت کرے کہ وہ چیز پیسے ہیں، وہ کپڑا ہے، وہ جوتے ہیں، وہ کوئی جو بھی ہے، اس کو بیان تفسیر کہا جائے گا۔ تیسری قسم ہے بیان تغییر۔ تغییر کا مطلب ہے بگاڑنا، تغییر کا مطلب ہے تبدیل کرنا۔ جس بیان کے ذریعے متکلم اپنے کلام کے اصل معنی کو بگاڑ دے، جو کلام سے بظاہر مفہوم ہوتا ہو، تو اس کو بیان تغییر کہا جائے گا۔ کلام کے ظاہر سے ایک معنی معلوم ہو رہا ہے لیکن متکلم اس کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ بیان تغییر ہے۔ اس کی مثال یہاں پر یہ ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے تجھے طلاق ہے، اب ظاہر اس کا مفہوم یہ ہے کہ فی الفور ہے، لیکن وہ اس کے فوراً بعد کہہ دیتا ہے اگر تو نے یہ کام کیا، اگر تو بازار گئی، اگر تو والدین کے گھر گئی، اگر تو نے یہ کیا، تو اس سے اس نے اپنے کلام کے ظاہر مفہوم کو بگاڑ دیا ہے۔ مثلا ایک مثال تو یہی ہے، اسی طریقے سے کہے کہ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، تو اس سے بھی ظاہر مفہوم کو اس نے بگاڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیان تغییر کے ذریعے کلام کا جو ظاہری مفہوم ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سوال 93 ہے، وہ بیان جو متکلم کے کلام کے اقتضاء مفہوم ہو، کلام سے اقتضاءً مفہوم ہو، متکلم کے کلام میں اس بیان کے لیے لفظ موجود نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں بیان ضرورت۔ بیان ضرورت میں یہ ہے کہ کسی چیز کو بطور ضرورت کے بیان سمجھا جائے، وہاں الفاظ نہیں ہوتے لیکن متکلم کا جو کلام ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بیان ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، مثلا قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ نے ایک میت کے بارے میں جس کی اولاد نہیں ہے، والدین ہی وارث ہیں، اللہ نے فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کے لیے جو ہے ثلث ہے۔ وارث دو ہیں، ماں باپ، ماں کے لیے ہے ثلث، باپ کے لیے کیا ہے بیان نہیں ہوا، لیکن ماں کے لیے ثلث ہے۔ اس کلام کے تقاضے سے ہمیں پتہ چلتا ہے باقی جو بچے گا وہ باپ کو ملے گا، اس لیے کہ متکلم پہلے بتا چکا ہے وارث صرف دو ہیں، ماں اور باپ۔ ماں کے لیے جب ایک ثلث ہے باقی باپ کو ملے گا۔ تو بہرحال بیان ضرورت میں یہ ہوتا ہے متکلم کے کلام سے اقتضاءً مفہوم ہو، باقی کلام میں وہ الفاظ نہ ہوں، باقی باپ کو ملے گا، کلام میں یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ کلام میں یہ بتلایا گیا کہ وارث ہیں ہی ماں باپ، تو اس کے تقاضے سے اقتضاءً ہمیں پتہ چل رہا ہے باقی جتنا بھی ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ اچھا 94 جو سوال ہے اس میں یہ ہے، وہ سکوت جس کے ذریعے حال متکلم کا بیان ہو جائے اس کو بیان حال کہتے ہیں۔ بیان ضرورت اور بیان حال میں ذرا فرق ہے۔ بیان ضرورت میں یہ ہوتا ہے کہ متکلم کا بیان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ متکلم بیان کرتا ہے، اس کے کلام کے تقاضے سے ہمیں ایک اور بیان معلوم ہو، جبکہ بیان سکوت میں یہ ہے کہ متکلم کی بالکل خاموشی ہوتی ہے، متکلم کی خاموشی کو ہم بیان سمجھتے ہیں، اس کو بیان حال کہا جاتا ہے۔ اس کی جو مثالیں ہیں، مثلا جب کنواری عورت سے اس کی رضامندی کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کی رضامندی وہ خاموش ہو جاتی ہے،
تو یہ خاموشی کو بھی اس کی رضامندی کے طور پہ سمجھا جائے گا، اس کی یہ خاموشی کو بھی ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ گویا کہ زبان حال سے وہ بیان کر رہی ہے، کیونکہ وہ دلہن بنی بیٹھی ہے اور اس کو یہ سارا پتہ چل رہا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، تو زبان سے بولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، جیسے ایک شخص اپنے کسی بالغ بچے کو یا اپنے نابالغ بچے کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، تو یہ بھی اس کی طرف سے بیان ہے، گویا کہ وہ اس بیع پر رضامند ہے۔ آپ کے پڑوس میں زمین فروخت ہو، شریعت آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ شفا کریں، آپ خریدنے کے پہلے حقدار ہیں کیونکہ آپ کا پڑوسی ہے، لیکن آپ کو پتہ چلا آپ کا پڑوسی بیچ رہا ہے، آپ پھر بھی اس کے اوپر خاموش رہے، تو یہ گویا کہ آپ کی طرف سے ایک بیان ہے کہ آپ اس خرید و فروخت پہ راضی ہیں۔ آخری قسم جو ہے سوال 95 میں بیان عطف ہے۔ عطف کا معنی جوڑنا، کسی کیلی یا وزنی چیز کو مجمل جملے پر عطف کرنا تاکہ اس جملے کا بیان ہو جائے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیان عطف۔ یعنی کسی وزن والی چیز کو، کسی تولنے والی چیز کو کسی مجمل جملے پر عطف کرنا، مثلا میرے اوپر 100 اور 1 درہم ہے۔ اب یہ 100 جو ہے نا مجمل ہے، بھئی 100 کیا ہے، لیکن میں نے اس کے بعد ایک چیز عدد والی ہے، وزن والی ہے یا تولنے والی ہے، اس کا عطف کیا کہ میرے اوپر 100 اور 1 بوری، تو گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں 101 بوری، جو چیز ایک ہے وہی 100 ہے۔ میرے پاس 100 میٹر، اب یہ میٹر جو ہے کپڑا وغیرہ وہ اس کی وضاحت ہے، تو اس کو بیان عطف کہا جائے گا۔ بیان کی آخری قسم کو بیان تبدیل کہتے ہیں، اور اس کو نسخ بھی کہتے ہیں۔ اپنے گزشتہ کلام کو بالکل تبدیل کر دینا، اس کو بیان نسخ کہا جاتا ہے۔ سابقہ کلام کو تبدیل کر دینا، سابقہ کلام کے حکم کو بدل دینا، یہ بیان نسخ ہے۔ یاد رکھیں، بیان نسخ کا حق یا بیان تبدیل کا حق انسانوں کو نہیں ہے، ورنہ انسان جو ہے نا ایک تماشا بنا لیں گے، وہ پھر جو زندگی کی ایک روٹین اور سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی شخص طلاق دے کے کہے گا کہ بھی میں نے تو اپنے بیان کو تبدیل کر دیا ہے۔ بیان تبدیل کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ جیسے اللہ نے پہلے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، پھر اس بیان کو 16 ماہ بعد تبدیل کر دیا گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور بھی شریعت کے جتنے منسوخ احکامات ہیں وہ سب بیان تبدیل میں ہیں۔ بیان تبدیل کا حق انسانوں میں سے کسی کو نہیں ہے، یہ شارع کو ہے، یعنی اللہ کو یا اللہ کے رسول کو۔ تو یہ بیان کی 7 قسمیں تھیں، الگ سے بھی میں انشاءاللہ آپ سے یہ شیئر کر دوں گا۔ جمہور علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ بیان کی 5 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ سوال 98 ہے، اصول و شاشی میں جو بحث ثانی ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ سنت کے بارے میں ہے۔ بحث اول کتاب اللہ کے بارے میں ہے، بحث دوم سنت رسول کے بارے میں ہے۔ سنت کا لفظی معنی طریقہ اور راستہ، اور حدیث کی یا سنت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ اسی طریقے سے 3 قسمیں یوں بھی بن سکتی ہیں۔ اصول فقہ میں جو 3 قسمیں وہ بتا رہا ہوں، متواتر، مشہور اور واحد۔ وہ حدیث، سوال 100 دیکھیں، وہ حدیث جس کو ایک ایسی جماعت نے دوسری جماعت سے نقل کیا ہو کہ ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا جھوٹ پر متفق ہونا متصور نہ ہو، اور اے مخاطب تیرے تک بھی اسی طریقے سے متصل پہنچے، تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ متواتر میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، تو اس کو متواتر کہیں گے۔ متواتر کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے لفظی اور دوسری قسم متواتر کی جو ہے وہ معنوی ہے۔ اصول حدیث میں بھی آپ پڑھا ہے۔ حدیث کے 5 سے 7 سوال جو ہیں
وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے یہاں آپ کو بتا رہا ہوں، نخبۃ الفکر کے مصنف کون ہیں؟ یہ سوال متواتر، مشہور، عزیز، غریب، شاذ اور منکر، معلق، مرسل، معضل، ان میں سے لازمی طور پہ سوال بنے گا۔ اگر آپ 5 منٹ بھی توجہ سے ان کو دیکھ لیں تو یہاں فوراً سے پہلے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اور آپ کا نمبر بھی یہاں آپ کو ملے گا۔ یہ 5 سے 7 وہ ہیں جن کے بارے میں لازمی پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، سوال 101، وہ حدیث جو دور اول میں خبر واحد کی طرح تھی، پھر دور ثانی اور دور ثالث میں اس کی شہرت ہو گئی اور امت نے اسے قبول کر لیا، وہ متواتر کی طرح ہو گئی، اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں۔ حدیث مشہور 2 ہیں، ایک وہ مشہور ہے جو ہم اصول حدیث میں پڑھتے ہیں کہ مشہور وہ روایت ہے جس کے ہر طبقے میں 3 راوی ہوں کم از کم۔ ایک مشہور حدیث ہے اصول فقہ میں۔ اصول فقہ میں جو مشہور حدیث ہے وہ یہ ہے کہ دور اول میں اس کو روایت کرنے والے 1-2 ہوں۔ دور اول سے مراد صحابہ کا دور ہے، لیکن دور ثانی یعنی تابعین اور تبع تابعین کے دور میں وہ زیادہ مشہور ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور اصول فقہ میں۔ اور 102 سوال ہے وہ حدیث جسے ایک آدمی نے ایک آدمی سے، یا ایک آدمی نے ایک جماعت سے، یا ایک جماعت نے ایک آدمی سے نقل کیا ہو اور اس میں کسی عدد کا اعتبار نہیں، وہ مشہور کے مرتبے کو نہ پہنچے، اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ یہ بھی خبر واحد جو ہے اصول فقہ کے لحاظ سے ہے۔ اگر ہم اسی کو اصول حدیث میں دیکھیں تو پھر ہم کہیں گے کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، خبر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متواتر اور دوسری قسم ہے احاد۔ پھر احاد کی جو ہے نا آگے 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مشہور، کم از کم 3 راوی ہوں، دوسری قسم ہے عزیز، کم از کم ہر طبقے میں، مشہور میں کم از کم 3 ہوں، عزیز میں کم از کم 2 ہوں، اور تیسری قسم ہے غریب کہ کسی طبقہ میں 1 راوی باقی رہ جائے۔ اب اگر آپ دوبارہ توجہ کریں تو اصول شاشی میں یعنی اصول فقہ میں متواتر ایک الگ قسم ہے، مشہور الگ قسم ہے، خبر واحد الگ قسم ہے، جبکہ اصول حدیث میں مشہور، عزیز، غریب یہ تینوں جو ہے نا خبر واحد کی قسمیں ہیں۔ یہ فرق ہے اصول فقہ میں حدیث کی اقسام اور اصول حدیث میں حدیث کی اقسام میں۔ عام طور پہ آپ کے پیپر میں سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ اصول حدیث کے لحاظ سے آتا ہے کہ وہ روایت جس کے ہر طبقہ میں کم از کم 3 راوی ہوں یا 3 سے کم نہ ہوں تو اس کو مشہور کہیں گے، اور اگر ہر طبقہ میں 2 سے کم نہ ہوں تو اس کو عزیز کہیں گے، کسی طبقہ میں صرف 1 راوی باقی رہ جائے تو اس کو غریب کہیں گے۔ یہ تینوں قسمیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے غریب کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں فرد مطلق، صحابی 1 ہو، تابعی 1 ہو تو اس کو فرد مطلق کہیں گے۔ دوسری جو ہے نا وہ ہے فرد نسبی، صحابی اور تابعی کے بعد کسی اور جگہ پہ 1 راوی باقی بچ جائے تو اس کو فرد نسبی کہیں گے۔ اچھا جی، اگلا جو ہمارا سوال ہے، مصنف اصول الشاشی نے خبر واحد کو کتنے مقامات پر حجت قرار دیا ہے؟ تو وہ 4 مقامات ہیں جہاں پر جو ہے خبر واحد حجت ہے۔ مختصر آپ ان کو سمجھ لیں۔ نمبر 1، خبر واحد جب خالص اللہ کا حق ہو، یعنی جس میں حدود اور سزا کا ذکر نہ ہو، جیسے نماز، روزہ، یہاں پر خبر واحد جو ہے حجت ہے۔ اور اسی طریقے سے
دوسرا مقام جو ہے خالص بندے کا حق ہو، جس میں دوسرے پر کچھ لازم کرنا ہو، کچھ ثابت کرنا ہو، وہاں پر بھی خبر واحد حجت ہے۔ مثلا کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرے کسی کے بارے میں۔ اور تیسرا مقام بندے کا وہ حق جس میں الزام نہ ہو، یعنی کسی پر کچھ لازم کرنا نہ ہو۔ مثلا کوئی کہے کہ بھئی میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں، میں آپ کو یہ چیز گفٹ کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ چیز خرید رہا ہوں، تو یہاں پر بھی ایک بندے کی گواہی، ایک بندے کا ہونا کافی ہے، 2-3 کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا مقام جو ہے کہ جس میں ایک اعتبار سے کسی پر کچھ لازم کرنا ہو اور ایک اعتبار سے کچھ لازم نہ کرنا ہو۔ مثلا آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں، پھر اس کو وکالت سے معزول کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خبر واحد یہاں پر کافی ہے۔ یہ وہ 4 مقامات ہیں جہاں خبر واحد حجت ہے۔ بحث ثالث جو ہے وہ اجماع کے بارے میں ہے، اور اجماع کا لغوی معنی ہے اتفاق، اور اجماع کی اصطلاحی تعریف یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے کے تمام مجتہدین کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ اجماع ہے جہاں صراحتاً اجماع ہو، یعنی تمام مجتہدین اتفاق کریں وضاحت اور صراحت کے ساتھ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی آیت کی طرح ہے، جیسے آیت کو انکار کرنا کفر ہے، اسی طریقے سے اس اجماع کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ صحابہ کے اجماع کی بات ہے۔ اچھا، بعض اوقات اجماع ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صراحت کرتے ہیں اور دیگر اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو صحابہ کا اس طریقے سے اجماع کرنا کہ بعض صحابہ صراحت کریں، دوسرے صحابہ کو جب یہ بات پہنچے تو وہ خاموش ہو جائیں، تو اس کو حدیث متواتر کی طرح سمجھا جائے گا۔ تیسری قسم جو ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے صحابہ کے بارے میں ہمیں کچھ منقول نہیں کہ صحابہ کا اس میں اجماع تھا یا کیا تھا، بعد کے لوگ جب اس کے اوپر اجماع کریں گے تو یہ حدیث مشہور کے مرتبے میں ہوگا، اور سلف کے اقوال میں سے کسی ایک قول پر اجماع جو ہے یہ خبر واحد کے مرتبے میں ہے۔ یعنی گزشتہ اسلاف میں سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں سے ایک مسئلے کے بارے میں ایک سے زائد اقوال تھے، بعد میں لوگ کسی ایک قول پہ متفق ہو جاتے ہیں، تو اس کو خبر واحد کی طرح سمجھا جائے گا۔ سوال نمبر 110 میں اجماع کی 2 قسمیں اور ذکر کی گئی ہیں، آپ ان کو سمجھیں۔ ایک ہے اجماع مرکب اور ایک ہے اجماع غیر مرکب۔ اجماع مرکب یا اجماع غیر مرکب کی جو واضح اور آسان تعریف ہے کہ اجماع جو مرکب ہے وہ اجماع جس میں کسی ایک حکم پر مجتہدین کی آراء متفق ہوں مگر علت میں اختلاف۔ آراء ایک ہے، علت میں اختلاف ہو تو اس کو کہیں گے اجماع مرکب۔ مرکب جو ہے اس کا مطلب ہے ایک سے زائد چیزیں، تو چونکہ یہاں علت میں اختلاف ہے اس لیے اس کو اجماع مرکب سمجھا جائے گا۔ آپ اس کی مثال سمجھیں۔ مثلا ایک شخص جس کو قے آئی، الٹی آئی، اور اس نے عورت کو ہاتھ بھی لگایا۔ ایک شخص ہے، ایک کیا ہے، قے آنا، الٹی آنا، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے، مس مرأہ۔ مس مرأہ کا مطلب عورت کو چھونا۔ ایسے بندے کے بارے میں امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں اگر یہ باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا وضو ٹوٹ گیا۔ ٹوٹا کیوں ہے؟ یعنی وضو ٹوٹنے پر دونوں کا اتفاق ہے، لیکن وضو ٹوٹا کیوں ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قے کے آنے کی وجہ سے، علت قے کا آنا ہے، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں عورت کو چھونا یہ علت ہے۔ تو علت میں اختلاف کے باوجود
حکم میں اتفاق ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اجماع مرکب۔ حکم میں بہت سی آراء جمع ہوں، یہ بات درست نہیں ہے، ایک ہی رائے پر مجتہدین جو ہے نا متفق ہو جائے۔ اچھا، سوال نمبر 112 میں اجماع غیر مرکب ہے۔ اگر آپ کو مرکب کی تعریف یاد ہے تو غیر مرکب کی تعریف بالکل آسان ہے کہ کسی مسئلے کے آراء میں مجتہدین کا اتفاق ہو اور جس کی علت بھی ایک ہو، جس کی علت بھی ایک ہو اور مجتہدین کا رائے اور حکم پر بھی اتفاق ہو۔ مثلا پیشاب پخانے کی وجہ سے وضو کا ٹوٹنا، امام شافعی کے نزدیک بھی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی علت بھی یہی ہے کہ پیشاب اور پخانا یا اس راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اجماع مرکب اور غیر مرکب دونوں اہم ہیں۔ آپ اگر تعریف کو یاد رکھیں گے تو اس کو وہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ مرکب کا مطلب ایک سے زائد، تو جب علت میں ایک سے زائد اقوال ہوں اجماع مرکب ہے، علت ایک ہی ہو تو اجماع مفرد یا اجماع غیر مرکب ہے۔ اصول الشاشی کی بحث رابع جو ہے قیاس کے بارے میں ہے۔ قیاس کی شرائط 5 ہیں۔ قیاس کی علت جو ہے یہ 4 چیزوں سے معلوم ہوتی ہے، یہ دونوں اتنے اہم سوال نہیں ہیں، اور قیاس پر 8 قسم کے سوال متوجہ ہوتے ہیں۔ اصول الشاشی میں یہ تفصیل سے مذکور ہیں۔ گزشتہ جو میں نے لیکچر آپ سے 2 گھنٹے کا ایک شیئر کیا تھا اس میں یہ آپ کو تفصیل سے یہ ساری چیزیں ملیں گی اگر وہاں دیکھنا چاہیں تو۔ اور قاضی ابو زید نے علل شرعیہ اور احکام شرعیہ کے لیے جو موانع بتائے ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ یاد رکھیں قیاس کے جو ارکان ہیں نا وہ بھی 4 ہیں، یہ زیادہ اہم ہے بنسبت باقی سوالات کے۔ ارکان قیاس وہ 4 ہیں۔ سوال نمبر 118 سے لے کر آگے 2-3 سوالات میں انہوں نے فرض واجب کے بارے میں بتلایا ہے۔ وہ شرعی حکم جو یقینی اور قطعی دلیل سے ثابت ہو، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کو فرض کہتے ہیں، اور جس دلیل میں کچھ شک و شبہ ہو اس کو واجب کہیں گے۔ اور وہ پسندیدہ طریقہ جس کو شریعت نے اختیار کیا ہو اور اس میں لزوم نہ ہو، یعنی لازمی طور پہ نہ ہو لیکن اختیار کیا گیا ہو، پسندیدہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ سنت کہیں گے۔ اور وہ عبادات جو فرض اور واجب کے علاوہ ہوں ان کو نفل کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات آپ یہ بھی یاد رکھیں، فرض اور واجب میں فرق کرنے والے احناف ہیں۔ احناف جو ہیں وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، یہ سوال پہلے آیا ہے پیپر میں۔ باقی جو جمہور علماء ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ ان میں فرق نہیں کرتے۔ فقہ کی یہ جو تعریف ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، یہ امام ابو حنیفہ نے کی ہے۔ فقہ کے بنیادی ماخذ جو ہیں 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس پڑھ آئے ہیں۔ اور ماخذ فقہ ہونے کی حیثیت سے قرآن نے کتنے اصول مد نظر رکھے ہیں تو یہ 3 اصول ہیں۔ یہ بھی 3 اصول شاید پہلے گزر چکے ہیں، پھر بھی آپ سن لیں۔ ان میں سے ایک ہے عدم حرج، یعنی تنگی کا نہ ہونا، اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان میں تنگی نہیں ہے۔ اور ایک ہے قلت تکلیف، کہ اللہ نے جو بھی احکام دیے ہیں کم سے کم ان میں تکلیف ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے تدریج، کہ جو بھی احکام دیے گئے ہیں وہ آہستہ آہستہ دیے گئے ہیں، اچانک سے ایک دم احکام نازل نہیں کیے گئے۔ یہ نیچے میرے خیال میں یہ موجود بھی ہیں۔ ماخذ فقہ ہونے کے لحاظ سے قرآن کا یہ اصول ہے کہ ایسا قانون نہیں بنایا جس پر عمل لوگوں کے لیے ناممکن ہو، اس کو عدم حرج کہتے ہیں۔ کہ ایک قانون یہ ہے کہ تمام قوانین انتہائی واضح اور آسان ہوں، کوئی دقت نہ ہو، لوگوں پر عمل کرتے ہوئے مشقت نہ ہو، اس کو قلت تکلیف کہتے ہیں۔ یہ عدم حرج کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب تنگی نہیں ہوگی تو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا اصول جو ہے معاشرے میں موجود برائیوں کا خاتمہ آہستہ آہستہ سے کیا گیا ہے، احکام آہستہ آہستہ سے نافذ کیے گئے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدریج کہتے ہیں۔ آگے اجماع کے بارے میں جمہور اہل سنت کا نظریہ ہے اجماع حجت ہے۔ اجماع کی حجت والی آیت کشمیر والوں کے پیپر میں پوچھا گیا تھا۔
वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, ये जो सबीलिल मोमिनीन है ना, इससे मुराद इजमा है, क्योंकि अल्लाह ने इस आयत में फ़रमाया जो मोमिनीन के रास्ते से हटता है तो हम उसी तरफ उसको फेर देंगे जिस तरफ वो चलेगा, और उसका ठिकाना जो है जहन्नम है। अहले तशय्युअ कहते हैं आम सहाबा का या आम लोगों का इजमा वो मोतबर नहीं है, अगर उनके 12 इमाम मासूम में से किसी मासूम का कौल शामिल हो जाए तो तब जो है इजमा मोतबर है। मुअतज़िला का फ़िरक़ा निज़ामिया और बाकी फ़िरक़े भी इजमा के हुज्जत होने के क़ैल नहीं हैं। ख़वारिज का भी तकरीबन यही नज़रिया है कि वो इजमा को तस्लीम नहीं करते, अगरचे यहाँ यही लिखा गया है कि उमूमन इजमा को हुज्जत तस्लीम करते हैं। बहरहाल ख़वारिज वो अपने सिवा किसी को मुसलमान समझते ही नहीं हैं। बुनियादी तौर पे इजमा की 2 किस्में हैं, इजमा संदी और इजमा मज़हबी। तो इजमा संदी यानी सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन जो इजमा करते हैं इसको इजमा संदी कहा जाएगा। जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बैयत पे इजमा करना, किसी पेश आने वाले नए मसले पर जो इजमा है उसको इजमा संदी कहेंगे। और दूसरे नंबर पर जो ना इजमा मज़हबी, तो इजमा मज़हबी जैसे अइम्मा का जो इख्तलाफ है उन इख्तलाफी मसाइल में से किसी पर इजमा कर लेना ये इजमा मज़हबी है। यानी यहाँ शवाफ़े का, यहाँ अहनाफ का, यहाँ हनाबला वग़ैरह का, ये जो मज़ाहिब के अइम्मा हैं उनका इजमा कर लेना, इजमा मुरक्कब और गैर मुरक्कब वग़ैरह, ये इजमा मज़हबी है। क़ियास के अरकान हम पढ़े हैं 4 हैं। दलाइल शरिया सलासा में से उस दलील को क्या कहा जाता है जिससे इस्तिंबात किया जाए। असल ये जो ना वो क़ियास के अरकान बता रहे हैं कि क़ियास के 4 अरकान में से जो जहाँ दलील मौजूद है पहले से, जिससे हम मज़ीद आगे कोई हुक्म निकाल रहे हैं उसको असल कहेंगे, और जिस मसले के बारे में हमें वाज़ेह तौर पे कोई हुक्म नहीं मिल रहा, जिसके बारे में हम क़ियास कर रहे हैं उसको फ़रा कहेंगे, और वो क़द्र मुश्तरक, वो वजह मुश्तरक या वो इल्लत मुश्तरक जिसकी वजह से हम दोनों मसलों को आपस में जोड़ रहे हैं इसको इल्लत कहेंगे। और इसके बाद जो फतवा, फ़ैसला या हुक्म हम उस गैर मालूम मसले पर नाफिज करेंगे इसको हुक्म कहते हैं। तो ये क़ियास के 4 अरकान की भी वजाहत हो गई है। अइम्मा की पैदाइश व वफ़ात का तज़किरा है, ये भी याद रखने हैं आपने। इमाम अबू हनीफ़ा 80 में पैदा हुए, 150 हिजरी में फ़ौत हुए। इमाम मालिक 93 हिजरी में पैदा हुए, 179 में इनकी वफ़ात हुई है। इमाम शाफ़ी जो हैं 150 में पैदा हुए, 204 में फ़ौत हुए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की पैदाइश 164 है और वफ़ात जो है 241 हिजरी है। ये आपने आखिर तक सवाल जो हैं याद रखने। इमाम अबू हनीफ़ा का जो नाम है वो नौमान बिन साबित है। इमाम अबू हनीफ़ा ताबी हैं, हज़रत अनस को देखा है, हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ा को, और भी आपने 7 के करीब सहाबा की ज़ियारत की है। इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों की तादाद बतलाई गई है 4000। इमाम अबू हनीफ़ा के शयूख़ इसातिज़ा की तादाद 4000 है। सबसे ज़्यादा जिनसे आपने इस्तिफ़ादा किया वो हम्माद हैं। आपने अपने बेटे का नाम भी हम्माद रखा, और आपके उस्ताद जब तक ज़िंदा थे आप मसनद खिलाफत पर नहीं बैठे। 120 हिजरी में आपके उस्ताद की वफ़ात हुई, तो तब जो है आप मसनद खिलाफत पर बैठे। 146 हिजरी में अबू जाफ़र मंसूर ने आपको काजी बनाना चाहा, आपने इनकार किया, जेल में डाला गया। 150 हिजरी में जेल से जनाजा निकला, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, जेल में फ़ौत हुए। इमाम अबू हनीफ़ा ने एक इल्मी मजलिस कायम की थी, फ़िक़ही मजलिस, जिसके 40 बड़े फ़ुक़हा थे, और यहाँ आपने तकरीबन 80 से 83 हज़ार मसाइल का इस्तिंबात किया,
جن میں سے 38,000 کا تعلق عبادات سے تھا۔ امام مالک نے جو موطا لکھی ہے اور اس کے بعد 70 شیوخ مدینہ کے سامنے وہ کتاب آپ نے پیش کی، ان سے اجازت لینے کے بعد آپ نے وہ کتاب شائع بھی کی ہے، اور پھر آپ خود مسند تدریس پر فائز ہوئے ہیں۔ امام مالک کو جو کوڑے لگائے تھے وہ ابو جعفر منصور کا چچا زاد بھائی تھا، جعفر نام تھا اس کا، سلیمان بن جعفر، اور آپ کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ جبری طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کوئی جبری اور زبردستی خلیفہ کے بارے میں بیعت لے تو وہ بیعت بھی نہیں ہوتی، اس کو فسخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے جو ہے نا امام شافعی کے بارے میں ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بارے میں ہے، کچھ عدد والے سوالات ہیں۔ اب عدد والے سوال جو ہے نا یہ تو آپ نے خود یاد رکھنے ہیں، تعداد والے سوالات کو بتانے کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ کل بھی انشاءاللہ ہم اگر آپ چاہیں تو فقہ کے اوپر ایک اور لیکچر طلاق، رضاعت اور دیگر جو متن فقہ کے حوالے سے ہیں وہ کر لیں گے، تو میرے خیال میں یہ فقہ جو ہے یہ مکمل ہے۔